اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی گہری فکر اور بصیرت سے بھرپور کتاب فلسفہ شہادت۔ شہادت کے جو بظاہر انجام ہیں لیکن در حقیقت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ آئیے اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کمنٹ کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب فلسفہ شہادت کی طرف ہماری نگاہیں مبذول کرائیں۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے، آپ کی دوبارہ سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ دنیا کے تمام لوگوں کی زبان میں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، بالخصوص مسلمانوں کی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ جن میں فقط عزت اور عظمت کا ہی نہیں بلکہ اکثر تقدس کا مفہوم بھی سمویا ہوا ہوتا ہے۔ طالب علم، استاد، عالم، فلسفی، موجد، سورما، مجتہد، مومن، عابد، زاہد، مجاہد، مہاجر، ولی، امام، نبی اور رسول چند ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں عرف عام میں اور چند ایک میں مسلمانوں کے عرف خاص میں عزت اور احترام، بعض اوقات تقدس بھی جھلکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لفظ میں محض لفظ کی حیثیت سے کوئی تقدس نہیں، یہ تقدس فقط اس مفہوم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جو اس میں مضمر ہے۔ بعض معانی اور مفاہیم کا تقدس کم و بیش فرق کے ساتھ تمام انسانی معاشروں میں موجود ہے۔ یہ فرق غیر مادی امور کی قدر و قیمت کے سلسلے میں معاشروں کی نفسیات کی خاص کیفیت سے مربوط ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو خاص تقدس کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی مفاہیم سے واقف ہو اور اس لفظ کے معنی خاص اسلامی طریقہ استعمال کے مطابق کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ اس لفظ کے ارد گرد نور کا ایک ہالہ چھایا ہوا ہے۔ وہ لفظ شہید ہے۔ یہ لفظ جہاں کہیں بھی استعمال ہو، اس میں تقدس اور بڑائی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لفظ کے استعمال سے فطری طور پر دل میں جاہ و جلال اور تقدس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں ہم فقط اس لفظ کے اسلامی مفہوم سے بحث کریں گے۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق وہی شخص شہید کا رتبہ حاصل کرتا ہے کہ جس کی شہادت اسلام کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق انجام پائے، یعنی شہادت کا اعزاز اس شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ جو بلند ترین اسلامی مقاصد کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے قتل ہو جائے، اور یہ عظیم قربانی پیش کرنے سے اس کا مقصد صحیح انسانی اقدار کی حفاظت کرنا ہو۔ اسلامی فلسفے میں شہید کا رتبہ ان ممکنہ بلند مراتب میں سب سے بڑا رتبہ ہے کہ جسے اگر ایک انسان ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں شہداء کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے اس لفظ کے صحیح مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اسے کیوں اس قدر محترم اور مقدس سمجھتے ہیں۔ مختصر سی کوشش سے اس لفظ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ شہادت کے حصول کے لیے کون سے اعلیٰ مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ شہید نزد خدا۔ قرآن مجید شہید کے حق سے پیوستگی کے سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے، اور تم گمان بھی نہ کرو کہ کشتگان راہ خدا مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اسلام میں جب کسی قابل تعریف رتبے یا فعل کو سراہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو شہید کا رتبہ حاصل ہے یا فلاں فعل اس قابل ہے کہ اس کے لیے شہادت کا اجر دیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی طالب علم حق کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر علم حاصل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حصول علم کی کوشش کے دوران مر گیا تو شہید کی موت مرے گا۔ یہ الفاظ ایک طالب علم کے بلند رتبے اور مقدس مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسلام کاہلی اور دوسروں پر بار بننے کا سخت مخالف ہے۔ محنت سے کام کرنے کو انسان کا فریضہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہے کہ جو شخص اپنا اور اپنے اہل خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے، خود زحمت اٹھاتا ہے، تو وہ ایک ایسے شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ تمام وہ اشخاص کہ جنہوں نے کسی بھی انسانیت کی خدمت کی ہو، خواہ وہ علماء ہوں، فلاسفہ ہوں، اساتذہ ہوں، موجدین ہوں، محققین یا مفکرین، اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان ان کے شکر گزار ہوں۔ تاہم یہ حق جتنا شہداء کو پہنچتا ہے
اور کسی کو نہیں پہنچتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر طبقے کے لوگ ان سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے تمام دوسرے محسن شہداء کے احسان مند ہیں، لیکن شہداء ان میں سے کسی کے بھی زیر بار احسان نہیں۔ اپنی اپنی خدمات انجام دینے کے لیے عالموں، فلسفیوں، موجدوں، استادوں وغیرہ کو ایک خوشگوار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شہداء ہی ہیں کہ جو عظیم ترین قربانی دے کر انہیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں۔ شہید کی مثال ایک شمع کسی ہے جس کا کام دوسروں کی روشنی مہیا کرنے کی خاطر جلنا اور پھر بجھ جانا ہے۔ شہداء عالم انسانیت کی شمعیں ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کو روشنی مہیا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی روشنی نہ پھیلائیں تو کوئی انسانی معاشرہ نہ تو اپنے کام کا آغاز کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے جاری رکھ سکتا ہے۔ ایک شخص کہ جو دن کے وقت سورج کی روشنی میں، رات کے وقت چراغ یا شمع کی روشنی میں کام کرتا ہے، اس کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے، لیکن اس کا خیال روشنی کے ماخذ کی طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ روشنی کے بغیر وہ کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتا۔ شہداء انسانیت کو فروغ بخشتے ہیں۔ اگر وہ اپنی روشنی جہالت، ظلم و استبداد، غلامی کے اندھیروں پر ڈالتے تو عالم انسانیت کے لیے کوئی ترقی کرنا ممکن نہ تھا۔ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑے لطیف لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے انہیں سراج منیر یعنی کہ نور پھیلانے والا چراغ کہا ہے۔ اس لفظ میں جلنے اور روشنی پھیلانے کے دونوں مفاہیم جمع ہیں۔ ارشاد ربی ہے سورہ احزاب آیت نمبر 45-46، اے نبی بلا شبہ ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا روم اس آیہ کریمہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسلامی اصطلاحات کے مطابق شہید ایک مقدس لفظ ہے، اور جو لوگ اسلامی ذخیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں ہر دوسرے لفظ کے مقابلے میں بلند مفہوم کا پتہ دیتا ہے۔ شہید کا بدن۔ اسلام ایک حکیمانہ دین ہے کہ جس کے قوانین خصوصاً اجتماعی قوانین مصلحت، رموز اور اسرار سے خالی نہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق ہر مسلمان میت کو مقررہ طریقے کے مطابق غسل دینا، پاک و صاف کپڑے کا کفن پہنانا ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دینا چاہیے۔ یہ تمام اعمال حکمت اور رموز سے خالی نہیں، لیکن بالفعل ان کے بارے میں بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس عام قاعدے کی ایک استثناء بھی ہے۔ شہید پر نماز میت اور دفن کے احکام کا اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن اسے غسل دینے یا تازہ کپڑوں کا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا چاہیے کہ جو شہادت کے وقت پہنے ہوتے ہیں۔ اس استثناء میں ایک راز اور رمز پوشیدہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہید کی ذات، اس کی شخصیت اس قدر مکمل طور پر پاک صاف ہو جاتی ہے کہ یہ طہارت اس کے بدن، خون، حتیٰ کہ لباس تک پہ اثر ڈالتی ہے۔ شہید کا بدن مطروح ہوتا ہے، یعنی اس پر روح کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور پھر جو احکام اس کے بدن پر جاری ہوتے ہیں وہی اس کے لباس پہ بھی ہوتے ہیں۔ شہید کا بدن اس کی روح، انداز فکر، حق پرستی، پاکیزگی کے سبب عزت و شرف حاصل کر لیتی ہے۔ اگر وہ میدان کے کارزار میں جان آفرین کے سپرد کر دے تو اسے خون آلود بدن اور لباس کے ساتھ بغیر غسل دیے دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہید کے بدن کے متعلق فقہ اسلامی میں یہ خاص حکم اس کے تقدس کا پتہ دیتا ہے۔ شہید کا تقدس۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت کو ایک مقدس چیز سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ محض قتل ہو جانا تقدس کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ موت ہمیشہ مایہ افتخار نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو ذلت کا بھی موجب ہوتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس نقطے کی مزید وضاحت کی جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موت کی کئی قسمیں ہیں جنہیں مندرجہ ذیل طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ ہے طبی موت۔ اگر کوئی شخص حسب معمول زندگی گزار کر طبی موت مر جائے تو اسے ایک معمولی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ فخر کیا جائے اور نہ ہی باعث ملامت ہے۔ ایسی موت کوئی خاص رنجیدہ واقعہ خیال کی جاتی ہے اور نہ ہی ایسی موت کو ضائع ہونا کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے حادثاتی موت کا۔
کہ جو موت کسی حادثے یا وبائی بیماری مثلاً چیچک یا طاعون کی وجہ سے واقع ہوئی ہو، یا قدرتی آفات مثلاً زلزلہ یا سیلاب کا نتیجہ ہو، اسے اگرچہ باعث فخر یا باعث ملامت تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ جان کا ضائع ہونا ہے اور قہراً قابل افسوس ہوتا ہے۔ تیسرا ہے جرم کے نتیجے میں۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک شخص ہوا اور ہوس کی بنا پر اپنے حریف اور مد مقابل سمجھتے ہوئے اسے بے رحمی سے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ قتل کی ایسی وارداتوں کی بہت سی مثالیں ہیں، ہم اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت نے اپنے نوعمر سوتیلے بیٹے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کا باپ اسے بہت چاہتا تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا خاوند فقط اس کو چاہے اور کوئی دوسرا اس محبت میں دخل نہ دے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ایک عورت کو اس لیے مار ڈالا کہ اس نے اس کے پیام محبت کا جواب سرد مہری سے دیا۔ اس طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک حاکم نے اپنے حریف کے سارے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا تاکہ مخالفین میں سے تخت و تاج کا کوئی بھی دعوے دار نہ رہے۔ ایسے حالات میں قاتل کا فعل انتہائی ظالمانہ اور نفرت انگیز سمجھا جاتا ہے، اور مقتول کو گشتۂ جور و جفا قرار دیا جاتا ہے جو ناحق اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ لوگوں میں ایسے واقعات کا رد عمل افسوس اور رحم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی موت افسوسناک اور قابل رحم ہوتی ہے، تاہم یہ موت نہ تو موجب افتخار ہوتی ہے اور نہ ہی قابل توصیف، کیونکہ مقتول کی کوئی خطا نہیں ہوتی، بلکہ حریف کے بغض، عناد اور نفرت کے نتیجے میں اس کی جان رائیگاں چلی جاتی ہے۔ اگلا ہے خودکشی۔ ایسی موت اپنی ہستی کو خود ضائع کرنا ہے۔ یہ اموات کی بدترین قسم ہے۔ خودکشی کے علاوہ ان لوگوں کی اموات کے جو اپنی غفلت کی بنا پہ سڑکوں وغیرہ کے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی یہی صورت ہے کہ جو کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے موت کا نشانہ بن جائیں۔ اور آخری ہے شہادت۔ شہادت اس شخص کی موت ہے کہ جو تمام ممکنہ خطرات کا پورا احساس کرتے ہوئے کسی مقدس مقصد کے حصول کی خاطر یا قرآنی الفاظ میں فی سبیل اللہ اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ شہادت کے دو پہلو ہیں، اول یہ کہ اللہ کی راہ میں کوئی مقدس مقصد حاصل کرنے کی خاطر جان کی قربانی دی جائے، اور دوم یہ کہ یہ قربانی پورے شعور کے ساتھ اور برضا اور رغبت ہو۔ عموماً شہادت کے معاملے میں ایک پہلو قاتل کے جرم کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک شہید کا تعلق ہے، اس کی موت ایک مقدس چیز ہوتی ہے، اور جہاں تک قاتلوں کا تعلق ہے تو ان کا فعل وحشیانہ اور مجرمانہ ہوتا ہے۔ شہادت ایک جوامردانہ اور قابل تحسین عمل ہے، کیونکہ یہ ایک رضاکارانہ، شعوری اور بے لوث فعل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صرف یہی ایک موت ہے کہ جو زندگی سے بھی زیادہ عظیم، بلند اور مقدس ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بعض ذاکرین کے جو کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، گو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کے مقدس لقب سے یاد کرتے ہیں اور سید الشہداء کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان مسائل کا تجزیہ نہیں کر پاتے، اس لیے واقعات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے کہ امام نے اپنی جان بلا وجہ ضائع کر دی۔ ہمارے بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے مظلوم اور بے خطا ہونے کی بنا پر گریہ اور زاری کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا رنج ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام بغیر کسی خطا کے ایک خود غرض اور جاہ طلب حاکم کی ہوا اور ہوس کا شکار ہو گئے، ان کی جان ضائع ہو گئی۔ اگر بات صرف یہی ہو تو امام حسین علیہ السلام کو مظلوم اور بے گناہ تو کہا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہو، لیکن سید الشہداء تو کجا انہیں شہید بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام فقط دوسروں کی جاہ پسندانہ ہوس کا شکار نہیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے قاتلوں نے یہ جرم خود غرضی کی بنا پر کیا، لیکن امام علیہ السلام آگاہی، شعور اور توجہ کے ساتھ قیام کر کے راہ مقدس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ کے مخالفین نے آپ سے یزید کی بیعت، اس کی حکومت کی توثیق اور اس کے فرمان کو ماننے پر اصرار کیا۔ آپ نے نتائج کو پوری طرح سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ آپ نے اس موقع پر خاموش رہنا ایک گناہ عظیم سمجھا۔ آپ کی شہادت کی تاریخ اور بالخصوص آپ کے اقوال اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا شہادت میں تقدس اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان تمام نتائج کا شعور رکھتے ہوئے ایک مقدس مقصد کے حصول کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ شہید کی ذمہ داری، جس چیز کا انجام شہادت یعنی ایک مقدس مقصد کے لیے آگاہانہ جان نثار کرنا ہے، اسے اسلام میں قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا نام جہاد ہے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں کہ جہاد کی ماہیت پر تفصیل سے بحث کی جائے اور یہ پھر طے کیا جائے کہ آیا اس کی ماہیت
دفاعی ہوتی ہے یا جارحانہ؟ اگر دفاعی ہوتی ہے تو کیا یہ شخصی حقوق یا زیادہ سے زیادہ قومی حقوق کے دفاع تک محدود ہے، یا اس کا دائرہ کار انسانی حقوق مثلاً آزادی اور عدالت تک وسیع ہے؟ اس سلسلے میں چند اور سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ آیا عقیدہ توحید انسانی حقوق کا ایک حصہ ہے یا نہیں؟ آیا خود قانون جہاد بنیادی طور پر آزادی کے حق کے منافی ہے یا نہیں؟ یہ بڑی دلکش اور مفید بحثیں ہیں کہ جنہیں ان کے مناسب مقام پر پیش کیا جانا چاہیے۔ فی الحال تو فقط اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین نہیں کہ جو یہ تعلیم دے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی اس کے آگے کر دو، یا یہ کہ اللہ کا کام اللہ پر اور حاکم کا کام حاکم پر چھوڑ دو۔ اس طرح یہ ایک ایسا مذہب بھی نہیں کہ جس کا کوئی مقدس اجتماعی نصب العین نہ ہو، اگر ہو تو وہ اس کا دفاع کرنا ضروری نہ سمجھتا ہو۔ قرآن مجید نے بہت سی آیات میں 3 مقدس مفاہیم کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ایمان، ہجرت اور جہاد۔ جو شخص قرآن مجید کو پورا ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ایمان سے وابستہ اور ہر دوسری چیز سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنے معاشرے کے ایمان یا بألفاظ دیگر معاشرے کو بچانے کے لیے بے ایمان جابر کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اگر ہم اس موضوع پر تمام قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کریں تو گفتگو طویل ہو جائے گی، لہٰذا ہم امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے ایک خطبے سے چند جملے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جس میں پہلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلا شبہ جہاد بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے برگزیدہ دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ جہاد بہشت کا دروازہ ہے، لیکن اللہ نے اسے ہر ایک کے لیے نہیں کھولا۔ ہر شخص اس قابل نہیں کہ یہ دروازہ اس کے لیے کھولا جائے، ہر شخص مجاہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے یہ دروازہ اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ ایک مجاہد کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ہم اسے فقط اللہ کا دوست ہی نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کا برگزیدہ دوست ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہشت کے اتنے دروازے ہیں اس لیے نہیں کہ کہیں بھیڑ نہ لگ جائے، کیونکہ دوسری دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہونے کا امکان نہیں۔ جس طرح اللہ تمام بندوں کا حساب کتاب ایک آن میں کر سکتا ہے، وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، اسی طرح وہ ان سب کو ایک ہی دروازے سے بہشت میں داخل کر سکتا ہے۔ وہاں باری سے داخل ہونے یا قطار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دروازے مختلف طبقوں کے لوگوں کے لیے بھی نہیں، کیونکہ دوسری دنیا میں کوئی طبقاتی فرق نہیں ہوگا۔ بلا شبہ وہاں لوگوں کی درجہ بندی سماجی حیثیت یا پھر پیشے کے لحاظ سے نہیں، وہاں لوگوں کے درجوں اور گروہوں کا تعین ان کے ایمان، نیک اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ہر گروہ کی موجودہ دنیا میں روحانی ترقی کی مناسبت سے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ دراصل دوسری دنیا موجودہ دنیا کی ہی ایک ملکوتی شکل ہے۔ جس دروازے سے مجاہدین اور شہداء بہشت میں داخل ہوں گے، بہشت کا جو حصہ ان کے لیے علیحدہ کر دیا گیا ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ دوستوں کے لیے مخصوص ہے، کہ جن پر اس کی خاص الخاص رحمت نازل ہوگی۔ خطبے کے دوسرے حصے میں کہا گیا وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى، جہاد تقوی کا لباس ہے۔ لباس تقوی کی اصطلاح قرآن مجید نے سورہ اعراف میں استعمال کی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے معنی سچی پاکیزگی کی ہیں، یعنی اس روحانی اور اخلاقی آلودگی سے پاکیزگی کہ جس کی جڑیں خود غرضی، حسد، غرور، حرص، بخل میں پیوست ہیں۔ اس بنا پر ایک حقیقی مجاہد سب سے بڑھ کر متقی ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود غرضی سے، حسد، غرور، حرص، بخیل سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مجاہد تمام پاکیزہ لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ وہ عظیم مقصد کے حصول کی خاطر اپنی ہستی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جو دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے وہ ان دروازوں سے مختلف ہوتا ہے جو دوسرے متقی لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کے بھی کئی درجات ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 93، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے ان پر جو کچھ وہ کھا پی چکے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، اور پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے اور بارے دیگر تقوی اختیار کیا، نیکیاں کی، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے معرف قرآن کے 2 لطیف نقطوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔
اس وقت یہی نقطہ زیر بحث ہے۔ دوسرے نقطے کا تعلق فلسفہ حیات اور حقوق انسانی سے ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام اچھی چیزیں ایمانداری، پرہیزگاری، نیک لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا حقدار اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ ارتقاء کے اس راستے پر گامزن ہو کہ جو فطرت نے اس کے لیے مقرر کیا۔ یہ راستہ ایمان، پرہیزگاری اور نیک اعمال کا ہے۔ مسلمان علماؤں نے اس آیت اور دوسری اسلامی کتابوں میں جو کچھ وضاحت سے یا اشارتاً کہا ہے اس سے فیضان حاصل کر کے تقوی کو مندرجہ ذیل 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے عام تقوی، دوسرا خاص تقوی، تیسرا خاص الخاص تقوی۔ مجاہدین کا تقوی بلند ترین فداکاری سے عبارت ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اخلاص کے تشت میں رکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتے ہیں۔ مولا کے خطبے کا تیسرے حصے میں بیان ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی زرہ ہے کہ جس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی ایک قابل استعمال سپر بھی ہے۔ جب امت مسلمہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتی ہے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زرہ لوہے کی کڑیوں سے تیار کیا ہوا ایک ایسا لباس ہوتا ہے کہ جو قمیص کی طرح پہنا جاتا ہے، اس سے دشمن کا دار بے اثر بنانے میں مدد ملتی ہے، جبکہ سپر ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے اور اسے دشمن کا وار روکنے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جہاد کو زرہ اور سپر دونوں سے تشبیہ اس لیے دیے کہ بعض اوقات جہاد کی نوعیت پیش بندی کی ہوتی ہے اور روکنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات جہاد کا مقصد مقابلہ کرنا اور دشمن کے وار کو بے اثر بنانا ہوتا ہے۔ خطبے کے چوتھے حصے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص جہاد سے بے رغبتی کے سبب منہ پھیر لے، اللہ اسے ذلت کا لباس پہناتا ہے اور حقارت کے نیچے روند ڈالتا ہے، اس کے دل کی بصیرت پر پردے ڈال دیتا ہے اور اس کی قوت ادراک سلب کر لیتا ہے۔ جہاد کو ضائع کرنے کے پاداش میں اس سے سچائی کی دولت چھین لی جاتی ہے اور وہ مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور انصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 حصے کے برعکس جن میں جہاد کے مثبت نتائج کا ذکر کیا گیا ہے، اس حصے میں جہاد ترک کرنے کے منفی اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ان جملوں کے مضمون سے ظاہر ہے کہ جو منفی اثرات ان میں بیان کی گئے ہیں وہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہیں، یعنی ان کا تعلق فرد سے نہیں پورے معاشرے سے ہے۔ وہ منفی اثرات کیا ہیں؟ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، ذلت و خواری، کہ جو قوم جہاد کے جذبے سے محروم ہو جائے وہ یقیناً ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ دوسرا، مصیبتیں اور پریشانیاں، ان لوگوں کے خیال کے برعکس کہ جو ذلت اور خواری کو اپنا پناہ کا سمجھتے ہیں، یہ چیز انہیں سینکڑوں مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے روحانی پستی، پھر ہے بصیرت اور قوت ادراک سے محروم ہو جانا۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے۔ امام علی علیہ السلام دل کی بصیرت اور قلب کی روشنی کو جذبہ جہاد پر موقوف سمجھتے ہیں۔ اسلام کی منطق میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ بصیرت عمل سے پیدا ہوتی ہے، لیکن کہیں بھی جہاد کی مانند ایک اجتماعی عمل کو معنویت اور سلوک اللہ کے ارکان میں سے ایک رکن شمار نہیں کیا گیا جس کے ترک کرنے سے دل پر پردہ پڑ جائے۔ پھر ہے جہاد ترک کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جن لوگوں کو سچائی کی دولت بخش گئی ہو وہ ان سے چھین لی جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے قابل نہیں رہتے کہ انہیں اسلام کے علم بردار اور حق کے داعی شمار کیا جائے۔ اگلا ہے دوسروں کی جانب سے انصاف سے محروم ہو جانا، یعنی جو قوم مجاہد ہو دوسرے اسے اہمیت دیتے ہیں اور مجبوراً اس کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتے ہیں، لیکن جو قوم اس خصوصیت سے محروم ہو جائے دوسرے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس سے انصاف کرنے میں بھی تساہل برتتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و برکت تلوار میں اور تلوار کے سائے تلے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو ان کے گھوڑوں کے سموں اور ان کے نیزوں کے نشانوں کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ملت اسلامیہ ہی ملت قوت و قدرت کا دوسرا نام ہے۔ اسلام قوت و قدرت کا دین ہے، یہ مجاہدین پیدا کرتا ہے۔ مشہور فلسفی اور محرخ ول ڈیورنٹ اپنی کتاب تاریخ تمدن میں کہتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے جتنا زور اسلام نے اپنے پیروں پر دیا اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ ایک اور پرمعنی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد میں
شریک نہیں ہوا اور جس نے جہاد میں شریک ہونے کے بارے میں سوچا نہیں تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ یعنی جہاد میں شرکت یا کم از کم اس میں شرکت کی خواہش کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاد ایک شخص کے ایمان کی صداقت کا معیار ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قبر میں شہید کی آزمائش کیوں نہیں ہوتی، یعنی اس سے قبر اور برزخ میں سوال و جواب کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہید کے سر پر تلوار کی چمک سے ہی اس کی آزمائش ہو جاتی ہے اور وہ پہلے ہی سوالوں کے جواب دے چکا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ چونکہ شہید عملی طور پر اپنے ایمان کی صداقت ثابت کر دیتا ہے، اس لیے عالم برزخ میں اسے مزید سوال پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ شہید کا اشتیاق۔ جو خصوصیات صدر اسلام کی تاریخ سے واضح طور پر سامنے آتی ہیں، ان میں ایک خاصیت وہ خاص ذہنیت ہے کہ جو صدر اول کے بہت سے مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس ذہنیت کو کیا نام دوں۔ میرا خیال ہے اس کا موزوں ترین نام شوق شہادت ہے۔ شہادت کے شائق ان مسلمانوں میں امام علی علیہ السلام کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فقط اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، تو میں سمجھ گیا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں مسلمانوں کی کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ میں نے رسول سے پوچھا کہ یہ آزمائش کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا میرے بعد لوگ باہمی جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جنگ احد کے دن جب کئی ایک مسلمان شہید ہو گئے اور میں شہادت سے محروم رہا، مجھے یہ بات ناگوار گزری تھی، مجھ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں تمہیں شہادت نصیب ہوگی؟ کہا درست ہے، تمہیں شہادت نصیب ہوگی، اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ حضور نے کہ جو فتنہ بعد میں برپا ہونے والا تھا اس کے متعلق اس وقت مجھے تفصیل سے بتایا۔ یہ ہے معنی شوق شہادت کے۔ امام علی علیہ السلام شہادت کی امید پر زندہ تھے۔ اگر ان کی یہ امید ان سے لی جاتی تو ان کی زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی۔ ہم لوگ اکثر امام علی علیہ السلام کے نام کا ورد کرتے ہیں، ان کی محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر محض زبانی جمع خرچ ہی کافی ہوتا تو روئے زمین پر ہم سے بہتر شیعہ اور کوئی نہ ہوتا، لیکن حقیقی تشیع کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا وہ ان کے کردار کا فقط ایک نمونہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کئی ایک بزرگوار ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں شہادت کا بے حد اشتیاق تھا۔ صدر اسلام کا ہر مسلمان اللہ سے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کی دعا مانگتا تھا، جیسا کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی ان مناجاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم تک پہنچتی ہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں پڑھے جانے والی ایک دعا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں تیرے ولی کے ہمراہ قتل ہوں اور شہادت کی سعادت حاصل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہر جوان، بوڑھے، بچے، امیر، غریب کے دل میں شہادت کا شوق اور ولولہ موجود تھا۔ بعض اوقات لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ وہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں تاکہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے قتل ہو جائیں۔ وہ ان سے دعا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے ان کی شہادت کی دعا مانگیں۔ سفینۃ البحار میں خیشمہ نامی ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا ایک غزوے میں شریک کرنے اور رتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے بے چین تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کون یہ سعادت حاصل کرے۔ اس مسئلے کے لیے حل کے لیے قرآن دازی کی تو قرآن بیٹے کے نام نکلا، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوا اور پھر شہید ہوا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد خواب میں باپ کی ملاقات بیٹے سے ہوئی اور اس نے بے حد خوش و خرم پایا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ یعنی جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا اور اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ بوڑھا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب کہہ سنایا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، گو کہ میں اب بوڑھا اور کمزور ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شرکت کروں اور لڑتے لڑتے شہید ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں میری آرزو پوری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش کے مطابق دعا کی۔ ابھی زیادہ مدت بھی نہیں گزری تھی کہ اس پیرے مرد کو نہ صرف یہ کہ ایک غزوے میں شریک ہونے کا موقع ملا بلکہ شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اسی زمانے میں ایک اور شخص بھی گزرا ہے کہ جس کا نام عمرو بن جموح تھا۔
اس کے کئی ایک بیٹے تھے، وہ خود ایک ٹانگ سے لنگڑاتا تھا، اس بنا پر اسلامی قانون کے مطابق جنگ میں حصہ لینے سے مستثنی تھا، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 17 میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر اس کے تمام بیٹے ہتھیاروں سے لیس ہو گئے۔ خود اس نے بھی یہ طے کیا کہ جنگ میں شرکت کرے، لڑتے لڑتے جان دے۔ اس کے بیٹوں نے اس کے پاس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ آپ گھر پر رہیں، کیونکہ شرعاً اس کے لیے جہاد میں حصہ لینا ضروری نہیں۔ تاہم وہ جنگ میں شرکت پر مصر رہا۔ اس کے بیٹوں نے اپنے قبیلے کے سربراہ اور وہ اشخاص کو بلایا تاکہ وہ اس پہ دباؤ ڈالیں، اسے اس ارادے سے باز رکھیں، لیکن انہیں بھی اس بارے میں کوئی کامیابی نہ ملی۔ جب بیٹوں اور قرابت داروں نے اسے جنگ میں شرکت سے باز رہنے کے لیے بہت مجبور کیا تو عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے شہادت حاصل کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اگر شہادت دوسروں کے لیے اچھی ہے تو پھر میرے لیے بھی تو اچھی ہونی چاہیے۔ اس شب انہوں نے اس کے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ وہ اسے جہاد میں شرکت ہونے سے نہ روکیں۔ آپ نے کہا کہ یہ شخص شہادت کے لیے بےتاب ہے، گویا اس میں جہاد میں شریک ہونا واجب نہیں تاہم حرام بھی نہیں، لہٰذا اگر یہ جہاد میں شریک ہوتا ہے تو اسے مت روکو۔ بوڑھا شخص یہ سن کے تو بہت خوش ہوا، فوراً اپنے بدن پہ ہتھیار سجائے اور جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میدان جنگ میں اس کا بیٹا اس میں نظر جمائے تھا۔ اس نے دیکھا کہ سن رسیدہ اور کمزور ہونے کے باوجود اس کا باپ بڑے ہی جوش اور دلاری سے لڑ رہا ہے۔ بالآخر اس بوڑھے مجاہد نے جام شہادت نوش کی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بستر پر مرنے کے بجائے میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرے سر پر تلوار کی 1000 ضربیں لگ جائیں کہ جن کے نتیجے میں مارا جاؤں۔ شہید کی منطق۔ ہر شخص اور ہر گروہ کی ایک منطق یعنی سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں کچھ معیار اور کچھ پیمانے ہوتے ہیں اور انہی معیاروں اور پیمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ شہید کی ایک خاص منطق ہوتی ہے۔ شہید کی منطق کو معمولی افراد کی منطق کے پیمانے سے ناپنا ممکن نہیں، اور نہ ہی شہید کو ان لوگوں کی منطق میں سمویا جا سکتا ہے۔ اس کی منطق ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ وہ ایک ایسی منطق ہے کہ جو ایک طرف عشق کی منطق ہے اور دوسری طرف اصلاح اور مصلح کی منطق سے مل کر بنتی ہے۔ یعنی اگر معاشرے کے ہمدرد ایک مصلح کے منطق اور اپنے پروردگار کے دیدار کے عاشق اور ایک عارف کی منطق کو ملا دیا جائے، یا دوسرے الفاظ میں اگر اللہ کے عاشق ایک عارف کی منطق اور ایک مصلح کی منطق جمع ہوں تو اس امتزاج سے ایک شہید کی منطق وجود میں آتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ ہم اس نقطے کی مزید وضاحت کریں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کے خاندان کی چند مصلحت اندیش افراد نے آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ آپ کا فیصلہ منطقی نہیں۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ایک دنیا دار شخص کی منطق سے مطابقت نہیں رکھتا، جس کی منطق ذاتی مصلحتوں اور منفعتوں پر مبنی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی منطق عام لوگوں کی منطق سے بلند تر تھی۔ آپ کی منطق ایک شہید کی منطق تھی جسے سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔ عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنفیہ کوئی معمولی اشخاص نہیں تھے، بلکہ سیاست میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تاہم ان لوگوں کی منطق کی بنیاد ذاتی مفادات اور سیاسی فوائد پر تھی، جس کا مقصد شخصی فائدہ اور دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً ان کی منطق کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا فعل احتیاط اور مصلحت کوشی سے قطعاً ہم آہنگ نہیں تھا۔ ابن عباس نے ایک تجویز پیش کی کہ جو سیاسی نقطہ نظر سے بڑی معقول تھی۔ چالاک لوگوں کا ہمیشہ سے دستور رہا کہ وہ دوسروں کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ دوسرے کو آگے دھکیلتے ہیں، خود پیچھے رہتے ہیں۔ اگر وہ دوسرے اشخاص کامیاب ہو جائیں تو یہ بھی ان کی کامیابی سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کوفے کے لوگوں نے آپ کو لکھا، آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ آپ انہیں جواب میں لکھیے کہ وہ پہلے یزید کے عہدے داروں کو وہاں سے نکال باہر کریں اور وہاں کے حالات کو معمول پر لے آئیں، پکڑ لو، باندھ دو اور پھر اس کو مجھ شجاع کے حوالے کر دو۔ یہ الفاظ تھے، اور وہ یا تو اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور یا نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں تو آپ بڑے اطمینان سے وہاں چلے جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو آپ کسی خطرے میں نہیں پڑیں گے۔ امام نے ابن عباس کی اس تجویز پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ
قتل ہو جائیں گے۔ امام نے کہا تو کیا ہوا؟ ابن عباس نے کہا کہ جو شخص جانتا ہو کہ اس کا قتل ہو جانا ممکن ہے اسے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ تو امام نے کہا لیکن میں انہیں ضرور لے کے جاؤں گا۔ ایک شہید کی منطق انوکھی ہوتی ہے۔ شہید کی منطق جلنے اور روشنی بخشنے کی منطق ہے۔ یہ منطق معاشرے کے احیاء کے لیے اس میں جذب اور تحلیل ہو جانے کی منطق ہے۔ یہ انسانی اقدار کے مردہ جسم میں روح پھونکنے کی منطق ہے۔ یہ ولولہ انگیزی کی منطق ہے۔ یہ ایک ایسی منطق ہے کہ جس کے مطابق انسان بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ شہید کے لفظ کے گرد تقدس کا جو حالہ ہے اور یہ لفظ دوسرے سب لفظوں سے زیادہ عالی شان اور مقدس ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیرو سے بڑھ کر ایک اور ہیرو ہے، ایک مسلح سے بڑھ کر ایک اور مسلح ہے، لیکن شہید کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی جگہ کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا۔ اسی منطق کے بارے میں انشاءاللہ کل آخری اس کی آڈیو میں اور بھی چیزیں بیان ہوں گی۔ عزیز سامعین، فلسفہ شہادت یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر وہی راہ فلاح کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں حسینی شعور، صداقت کی پہچان اور باطل کے خلاف قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔